یہ کہانی ہے ایک ایسی دھرتی کی جہاں ہر پتھر، ہر زمین کا ذرہ ایک کہانی سناتا ہے، خون سے بری ہوئی کہانی۔ یہ فلسطین ہے جہاں تاریخ ہر قدم پہ لیتی ہے انگڑائی، جہاں مسجد الاقصی کے مینار، نبی حضرت ابراہیم کے قدم اور پھر قتل و غارت کا سلسلہ۔ اس ایپیسوڈ میں ہم چلیں گے 5000 سال پیچھے، کینینائٹ سے لے کر آج کے غزہ تک، ہر دور، ہر جنگ، ہر امن کا لمحہ۔ میں ہوں محمد ابوبکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسٹ آف ٹائم، سیزن 1 ہسٹری آف ایشیا، ایپیسوڈ 3 ہسٹری آف فلسطین، 5000 سال سے لے کر آج تک۔ آج ہم سمجھیں گے فلسطین کی اصل کہانی، اسے جو تاریخ نے بھی کبھی پوری طرح بیان نہیں کیا۔ قدیم فلسطین، کینینائٹس اور فلسطائنز۔ فلسطین کا ذکر سب سے پہلے آتا ہے 5000 سال پرانی لکھاوتوں میں، جہاں اسے کینن کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ فرٹائل کریسنٹ کا حصہ تھا جہاں سے انسانی تہذیب نے جنم لیا۔ کینینائٹس ایک سیمیٹک قوم تھی، ان کا ذکر بائبل، ایجپشین سکرولز اور اکارڈین ٹیبلٹس میں بھی ہوتا ہے۔ یہ لوگ ڈائٹیز کو پوجتے تھے جیسے بال اور ایسٹارٹے۔ سمندر کے رستے آنے والی دوسری قوم فلسطائن 12ویں صدی BCE میں یہاں بسے۔ یہ ایجین ریجن سے آئے تھے، یہی وہ لوگ ہیں جن سے نام فلسطین نکلا ہے۔ فلسطائن نے غازہ، ایشکالون اور ایشڈوڈ جیسے شہر بنائے۔ یہ اسرائیلائٹ ٹرائب کے ساتھ لمبی لڑائی میں رہے، جن کا ذکر آپ کو بائبل میں بھی ملتا ہے، جیسے داؤد اور جالوت کی کہانی۔ بنی اسرائیل اور ٹیمپل پیریڈ۔ 1200 BC کے بعد بنی اسرائیل یہاں بسے۔ ان کا تعلق حضرت ابراہیم کی نسل سے تھا، جنہوں نے ہیبرون میں قدم رکھا۔ حضرت موسیٰ نے جب اپنی قوم کو ایجپٹ سے نکالا تو وہ یہاں آئے۔ اس دور میں حضرت داؤد نے یروشلم کو اپنی ریاست بنایا اور حضرت سلیمان نے یہاں پہلا بیت المقدس یعنی فرسٹ ٹیمپل بنایا۔ یہ ٹیمپل ماؤنٹ آج بھی فلسطین اور اسرائیل کانفلکٹ کا مرکز ہے۔ 586 BC میں بیبلون کے بادشاہ نیبوکدنیزر نے پہلا ٹیمپل تباہ کیا اور بنی اسرائیل کو کیپٹیو بنایا۔ بعد میں پرشین بادشاہ سائرس نے انہیں رہا کیا اور سیکنڈ ٹیمپل بنایا جو کہ 516 BCE میں بنا۔ روم، بیزنٹیم اور کرسچینٹی کا عروج۔ 63 BCE میں فلسطین پر رومانوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہ ان کے سیریا پروونس کا حصہ بنا۔ یہ دور تھا جب حضرت عیسیٰ نے اپنا پیغام پھیلایا۔ رومنز نے انہیں کروسیفائی کیا لیکن ان کا پیغام پھیلتا گیا۔ 70 BCE میں رومنز نے سیکنڈ ٹیمپل کو بھی تباہ کر دیا۔ اس کے بعد یہودی دنیا بھر میں ڈسپرس ہو گئے، جسے ڈیاسپورا کہتے ہیں۔ کنسٹنٹائن کے دور میں کرسچینٹی کو اسٹیٹ ریلیجن بنایا گیا اور بیزنٹائن امپائر میں فلسطین کرسچن پلگریمیج کا مرکز بنا۔ بیت لحم اور یروشلم میں چرچز بننے لگے، جیسے چرچ آف دی ہولی سیپلکر۔ اسلامک فتح۔ حضرت عمر کا دور۔ 636 BCE اسلام کا روشن افاق اب فلسطین تک پہنچ چکا تھا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر مسلم فوج نے رومانوں سے لمبی جنگوں کے بعد یروشلم کا محاصرہ کیا۔ جب کرسچن پاٹریارک سفرونیس نے شہر کا قبضہ صرف حضرت عمر کو دینے کی شرط رکھی تو خلیفہ عمر نے خود مدینہ سے سفر کیا۔ ان کا آنسوؤں بھرا واقعہ اب بھی مسجد عمر کے قریب زندہ ہے، جہاں انہوں نے چرچ آف دی ہولی سیپلکر میں نماز نہیں پڑھی تاکہ کل کو کسی بھی مسلمان حکمران کو اسے مسجد میں تبدیل کرنے کا بہانہ نہ ملے۔ یہ تھا اسلام کا عدل اور فلسطین میں نئے دور کا آغاز۔ کروسیڈز اور صلاح الدین کا جواب۔ 1099 میں یورپ کے کروسیڈرز نے یروشلم پر حملہ کیا۔ یہ تھا فرسٹ کروسیڈ جس میں ہزاروں مسلم اور جوز کو قتل کیا گیا۔ مسجد الاقصی تلواروں اور خون سے بھر گئی، مگر تاریخ کو صلاح الدین ایوبی کی شناخت ملنے والی تھی۔ 1187 میں صلاح الدین نے حاطن کے میدان میں کروسیڈرز کو شکست دی۔ اس کے بعد انہوں نے یروشلم کو واپس لیا۔ صلاح الدین نے وہی مثال دہرائی، عدل کی۔ کرسچنز کو عبادت کی اجازت دی گئی۔ یہ تھا اسلام کا اصل چہرہ۔ میملوکس اور اوٹمن امپائر کا آغاز۔ کروسیڈز کے بعد فلسطین پر میملوک سلطنت کا قبضہ ہوا۔ انہوں نے کروسیڈر فورٹریسز گرائے اور الاقصی کو دوبارہ سجایا۔ 1517 میں اوٹمن سلطان سیلم فرسٹ نے فلسطین کو اپنے امپائر میں شامل کیا۔ اس دور میں یروشلم کا انفراسٹرکچر نکھر گیا۔ روڈ، کیراونسرائی، مارکیٹس اور مسجد بنی۔ سلیمان دی میگنیفیکنٹ نے یروشلم کی دیواریں دوبارہ بنائیں جو آج بھی وہاں موجود ہیں۔ یہ ایرا امن، ترقی اور ریلیجیس کو ایگزسٹنس کا تھا۔
فلسطین ایک روحانی مرکز بن چکا تھا جہاں ہر دین کے لوگ رہتے تھے۔ برٹش مینڈیٹ اور بیلفور ڈکلریشن 1917 پہلی دنیائی جنگ کے دوران جب اوٹمن امپائر کمزور ہو چکا تھا، برٹش فوج نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اسی سال برٹش فورن سیکرٹری آرتھر بیلفور نے ایک بیان جاری کیا جسے تاریخ نے کہا بیلفور ڈکلریشن۔ His Majesty government views with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people۔ یہ ٹھیک اس وقت تھا جب فلسطین کی 90% آبادی عرب تھی۔ یہ تھا دغا، سازش یا امپیریل پولیٹکس۔ برٹش نے 1920 میں مینڈیٹ آف فلسطین حاصل کیا اور اس وقت سے لے کر 1948 تک یہاں زائونسٹ مائیگریشن کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یورپ سے آنے والے جوئش لوگوں کو برٹش ملٹری اور لیگل حمایت حاصل تھی، جبکہ اصل فلسطینین آبادی کو ان کے کھیت، گھر اور زندگی سے محروم کیا جا رہا تھا۔ نکبہ تباہی کا نام۔ جب 1947 میں UN نے پارٹیشن پلان پیش کیا، فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹنے کا فیصلہ ہوا۔ عرب عوام نے اسے قبول نہیں کیا کیونکہ ان کی زمین پہ ان سے پوچھا تک نہیں گیا۔ 14 مئی 1948 کو ڈیوڈ بین گورین نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا۔ اگلے ہی چند ہفتوں میں وہ ہوا جو تاریخ میں نکبے کے نام سے جانا گیا۔ نکبہ یعنی تباہی۔ 7,50,000 سے زیادہ فلسطینینز کو گھر سے نکال دیا گیا۔ 500 سے زیادہ گاؤں مٹا دیے گئے۔ لوگ اپنی چابیاں لیے ریفیوج کیمپس میں چلے گئے، یہ سوچتے ہوئے ایک دن ہم واپس آئیں گے۔ آج بھی ان کی نسل وہ چابی سنبھال کر رکھتی ہے جسے دنیا نے کب کا بھلا دیا۔ فلسطین ود آؤٹ اے کنٹری۔ 1948 کے بعد فلسطین ایک کھلا زخم بن گیا۔ غازہ سٹرپ اور ویسٹ بینک میں 2 حصے بچے۔ غازہ پہ ایجپٹ اور ویسٹ بینک پہ جورڈن کا کنٹرول آیا، پر فلسطینین کے پاس نہ ملک تھا نہ پاسپورٹ۔ 1950 سے 60 میں فلسطینین ریزسٹنس موومنٹ نے جنم لیا، جس میں سب سے اہم نام تھا یاسر عرفات اور PLO یعنی فلسطین لبریشن آرگنائزیشن۔ یہ ایک مسلسل مقابلہ تھا، ایک طرف اسرائیل کی سیکورٹی سٹیٹ، دوسری طرف فلسطین کی آزادی کی پیاس۔ لیکن دنیا نے عام فلسطینین کو صرف ایک نمبر بنا کر ریفیوجی کارڈ تک سیمت کر دیا۔ یہ دور تھا قانون سے زیادہ بارود کا۔ 1967 کی جنگ سب کچھ کھو گیا۔ 1967 میں صرف 6 دنوں میں سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اسرائیل نے پہلے ہی دن ایجپٹ، سیریا اور جورڈن کے ایئر بیس تباہ کر دیے۔ اس جنگ میں یروشلم، ویسٹ بینک، غازہ سٹرپ، گولن ہائٹس اور سینائی پیننسولا پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا۔ یہ تھا وہ وقت جب فلسطینینز نے محسوس کیا اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ مسجد الاقصی تک ان کی پہنچ رک گئی تھی، ریفیوجی کیمپس بڑھ رہے تھے، لیکن آواز دبتی جا رہی تھی۔ انتفاڈس، عوام اٹھ کھڑی۔ 1987 میں ایک چھوٹی سی بات نے بارود بنا دیا۔ غازہ کی ایک چیک پوسٹ پہ اسرائیلی آرمی کے ہاتھوں کچھ فلسطینین مزدوروں کی موت نے فرسٹ انتفاڈہ کو جنم دیا۔ لوگ پتھر لے کر ٹینکس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ دنیا نے ٹی وی پر دیکھا ایک بچے کے پتھر ایک فوج کی جیپ کے سامنے۔ 1983 میں اوسلو ایکارڈز ہوئے۔ یاسر عرفات نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ فلسطین کو اٹانومی کا وعدہ تو ملا لیکن آزادی کا نہیں۔ 2000 میں سیکنڈ انتفاڈہ پھر بھڑکا۔ مسجد الاقصی کی بے حرمتی نے اس مرتبہ صرف پتھر نہیں بارود بھی جلایا۔ اس دفعہ فضائی اٹیکس ہوئے، سوسائڈ بومبنگز ہوئی اور اسرائیل نے سیپریشن وال بنائی۔ غازہ قید میں شہر۔ 2006 میں غازہ سٹرپ میں الیکشنز ہوئے، حماس جیت گیا۔ یہ اسرائیل اور دنیا کو منظور نہیں تھا۔ تب سے غازہ ایک اوپن ایئر پریزن بن گیا۔ سب کچھ بند، بارڈر، سمندر، آسمان، سب کچھ جلا۔ سکولز، ہاسپٹلز، ماسکس۔ ہر بار جب راکٹس چلے جواب میں بوم برسے۔ 2008، 2014، 2021 ہر سال نئے زخم، مگر غازہ اب بھی زندہ ہے۔ ایک معصوم بچہ جس کا نام محمد ہو یا یفا، جب بوم گرتا ہے تو صرف ایک نام نہیں مٹاتا، ایک تاریخ مٹاتا ہے۔ فلسطین کا مستقبل۔ آج فلسطین کا مستقبل ایک سوال ہے، ایک سوال جس کا جواب نہ UN کے پاس ہے، نہ عرب لیگ کے پاس، نہ امریکہ کے پاس، نہ اسرائیل کے پاس اور نہ ہی کسی سپر پاور کے پاس۔ یہ صرف اس ماں کے آنسوؤں میں چھپا ہے جو ہر رات اپنے بیٹے کی تصویر سے بات کرتی ہے
یہ ان آوازوں میں چھپا ہے جو کہہ رہے ہیں زمین چھن سکتی ہے لیکن یاد نہیں، وقت گزرتا ہے لیکن حق کبھی نہیں مرتا۔ فلسطین آج بھی زندہ ہے، ہر بوم کے بعد ایک نعرہ اٹھتا ہے، ہر شکست کے بعد ایک امید پھر جنم لیتی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک قوم کی روح کا سفر ہے۔ آج ہم نے دیکھا 5000 سال کا سفر، جہاں ایمان، خاک اور خون سے لکھی گئی ایک قوم کی کہانی۔ فلسطین کوئی مقام نہیں، یہ ایک سوچ ہے، ایک مقدس یاد ہے، اور جب تک انصاف کی تلاش زندہ ہے، فلسطین زندہ رہے گا۔ تو انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں ڈسٹ آف ٹائم کے اگلے ایپیسوڈ میں، جہاں ایک اور ملک، ایک اور تاریخ کا پردہ اٹھایا جائے گا۔ تاریخ صرف کتابوں میں نہیں ہوتی، وہ دھول میں چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھا لگا ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سفر میں ساتھ مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔